سورۃ المطففین کی ابتدائی آیات میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اب آیات 6 سے رب العالمین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی، اعمال کے ریکارڈ اور جھٹلانے والوں کے انجام۔ یہ آیات دراصل پوری انسانیت کو آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ The day when mankind will stand before the Lord of all the worlds۔ قیامت کا وہ دن جب کوئی نہ بچ سکے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جب تمام انسان، اولین و آخرین، امیر و غریب، بادشاہ و فقیر، سب کے سب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ محاسبے کا دن ہے، فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس آیت میں لفظ رب العالمین بڑا معنی خیز ہے۔ آج دنیا میں لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، عدالتوں کو رشوت دیتے ہیں، طاقتور کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن اس دن صرف ایک ہی رب ہوگا اور اس کے سامنے سب ننگے پاؤں سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ اتنی دیر کھڑے رہیں گے کہ پسینے کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ منظر دنیا کے ہر غرور کو خاک میں ملا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کا براہ راست تعلق پچھلی آیات سے ہے، یعنی جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کیا وہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن انہیں بھی اس عدالت میں حاضر ہونا ہے جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ No, indeed the record of the wicked is in سجین، and what will make you know what سجین is؟ آیات 7 میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے، اور پھر فوراً آیات 8 میں استفہام آتا ہے، اور تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہ انداز قرآن مجید میں اس وقت آتا ہے جب کوئی چیز انتہائی عظیم اور ہولناک ہو، جیسے کہ الحاق، القاریہ وغیرہ کے ساتھ آیا ہے۔ سجین کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے جس میں تمام بدکاروں کے اعمال قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ دوسری رائے جو زیادہ مشہور ہے یہ ہے کہ سجین 7ویں زمین میں ایک مقام کا نام ہے جو سخت تاریک، تنگ اور پست جگہ ہے، جہاں کافروں اور فاجروں کی روحیں قید رکھی جاتی ہے۔ لفظ سجین عربی لفظ سجن سے آیا ہے جس کے معنی ہے قید خانہ، یعنی یہ مقام ایک ایسی جیل ہے جہاں سے کوئی رہائی نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ یہ علیین کا بالکل الٹ ہے، جہاں نیک لوگوں کے اعمال بلندی پر رکھے جاتے ہیں، وہاں بدکاروں کے اعمال پستی اور تاریکی میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آیات اس حقیقت کو نمایاں کرتی ہے کہ موت کے ساتھ ہی انسان کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ نیک روح اوپر کی طرح لے جائی جاتی ہے اور بدکار کی روح نیچے کی طرف۔ یہ محض علامتی نہیں بلکہ حقیقی واقعات ہے۔ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ It is a written register, clearly inscribed۔ یہ آیت سجین کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ ایک مرقوم یعنی واضح، روشن اور ناقابل تردید لکھائی والی کتاب ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی صفحہ پھٹا ہوا نہیں ہے، کوئی سطر مٹی ہوئی نہیں ہے۔ ہر گناہ، ہر ظلم، ہر جھوٹ، ہر ناانصافی، سب کچھ اس میں درج ہے۔ آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، CCTV وغیرہ نہیں ہے، کوئی گواہ دینے کے لیے نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے فرشتے ہر لمحے، ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ ریکارڈ ایک ایسی کتاب میں ہے جو قیامت کے دن سامنے رکھی جائے گی۔ یہ خیال انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے کافی ہے اگر وہ واقعی یقین رکھتا ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ Woe on that day to those who deny۔ لفظ وائل عربی میں ہلاکت، تباہی اور سخت ترین عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وائل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، اتنی گہری کہ اگر پہاڑ اس میں ڈالا جائے تو پگھل جائے گا۔ مکذبین وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، حساب کتاب کو جھٹلایا ہے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں ہنستے رہتے ہیں،
मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन उस दिन जब हकीकत आंखों के सामने होगी तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। यह आयत दरअसल उन तमाम आयत का निचोड़ है जो लोग दुनिया में धोखा देते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, आखिरत को झुटलाते हैं। इन सब के लिए उस दिन सिर्फ और सिर्फ वैल है। ये 5 आयत एक जंजीर की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले क़यामत के दिन का मंजर पेश किया, फिर बताई कि बदकारों के अमाल से जीन में है, फिर वजाहत की कि वो एक पक्की लिखी हुई किताब है, और आखिर में जुटलाने वालों को सख्त वईद सुनाई। इन आयत का पैगाम हर ज़माने के इंसान के लिए है, चाहे वो ताजिर हो या हाकिम, आलिम हो या जाहिल। आखिरत पर यकीन रखने वाला इंसान कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि इसे मालूम है कि एक दिन रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है और वहाँ कोई सिफारिश, कोई रिश्वत और कोई वकील काम नहीं आएगा। अस्सलाम।